بھٹی صاحب، عمران خان کے حالات تو پھر بہت برے لگ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی جو انہی سیم حالات کے اندر جیلوں میں آئے تھے، لیکن بعد میں وہ بڑے طریقے سے باہر بھی چلے گئے، اپنی پارٹیوں کو بھی اسٹرینتھن کر لیا اور اس کے بعد الیکشن جیت کر بھی واپس آ گئے، پاور میں بھی آ گئے. اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، 99 میں بھی ہوا، یہ 2017 والے اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب گرانے کے بعد بھی ہوا. ابھی جو میں سن رہا ہوں انالیسس میں تو لگ رہا ہے کہ سہیل افریدی صاحب بھی کمپرومائز ہو چکے ہیں، اس سے پہلے گنڈا پور صاحب بھی کمپرومائز تھے، چیئرمین گوہر ایوب بھی کمپرومائز ہیں. تو ایک عمران خان کو نکال کے عمران خان کا پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے. کوئی نواز شریف صاحب کی طرح کوئی ایسی انٹرنیشنل کنٹری نہیں جو ان کی گارنٹی لینے کو تیار ہو جائے. تو ان کی حالات تو عمران صاحب کے آپ کے نزدیک پھر باقیوں سے بھی خراب ہیں جو ان حالات پہ پہنچے تھے، نواز شریف صاحب تھے یا دوسرے لوگ. بھٹی صاحب، آج سکرین پہ تینوں میرے فیورٹ بیٹھے ہوئے ہیں. جاوید چودھری صاحب کے ساتھ بڑے عرصے کے بعد پروگرام کر رہا ہوں، ہمیشہ ان سے سیکھتا ہوں. بلال بھائی ہیں، آپ ہیں. اور اس عمران خان کے موضوع پر آنے سے پہلے میں صرف یہ چونکہ حکومت بیٹھی ہے تو عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کا تو چلو آپ نے بھی بتا دیا، میں نے بھی بتا دیا، کوئی پرسان حال نہیں. اس وقت آپس میں ہیں، لڑ رہے ہیں یا کوئی اسٹیٹ پاور نہیں رہی. لیکن اس ملک کا کوئی پرسان حال ہے؟ مجھے یہ بتائیں. یہ جو چون چون کا مربع ہے، یہ جو ضیاء اور بھٹو اکٹھے بیٹھے ہیں اور یہ جو ملک کی تباہی و بربادی پھیر دی ہے اس فارم 47 کی جعلی حکومت نے، اس ملک کا کوئی پرسان حال ہے؟ اس ملک میں ابھی آپ غربت کے اعداد و شمار خود جو حکومت نے بتائے تھے وہ آپ دیکھ چکے، جو ریکارڈ قرضہ ہے وہ آپ دیکھ چکے، جو خسارہ ہے وہ آپ دیکھ چکے. یعنی بجٹ کا 52%، 52% صرف سود اور قرضوں پہ جاتا ہے. اور ابھی یہ جو ماشاءاللہ 10 سے 11 ارب کا جو VVIP جیٹ خریدا ہے اس کی اگلی قسط بھی سامنے آ گئی ہے. پنجاب کابینہ نے منظوری دی جس کی 8 دسمبر کو جو پاکستان آیا. 2100 لیٹر فی گھنٹہ فیول لگے گا. یہ مریم نواز صاحبہ کے پہلے جہاز سے ڈبل ہے اندازاً. اور 497.8 ملین ایئر ٹرانسپورٹ اور مینٹیننس ہے اس جہاز پہ، اور 64 ملین انشورنس کے لیے، 143.3 ملین ٹریننگ پائلٹس کی اور انجینئرز کی جو امریکہ میں ہوگی، اور 7.5 لاکھ ماہانہ فلائنگ الاؤنس ہے ایئر فورس کے ڈیپوٹیشن پر آئے 3 پائلٹس کا، جو ابھی مریم نواز صاحبہ کے پائلٹس امریکہ سے تیار ہو کے آئیں گے تو اس سے پہلے جو ابھی ڈیپوٹیشن پہ پائلٹ آئے ہیں ان کا، اور 651 ملین روزانہ کے سفری اخراجات اور ڈیلی الاؤنس ہیں. مطلب پنجاب کابینہ نے 86.5 کروڑ سالانہ کی منظوری دی ہے اس پہ، اس VVIP جہاز پر اخراجات کی. تو اب مجھے بتائیں کہ اربوں روپے کی ذاتی تشہیر، اس کے علاوہ خیر سے 1.25 ارب روپیہ انہوں نے اپنے بیوروکریٹس کو گاڑیوں اور پیٹرول میں دے دیا. اس کے بعد الحمدللہ یہ جیٹ، اس کے بعد الحمدللہ اس پہ یہ خرچہ، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے کوئی 35-40 کے قریب دورے. اتنی مرتبہ وہ قومی اسمبلی میں نہیں آئے جتنی مرتبہ وہ باہر چلے گئے ہیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو موجیں ہیں. تو اس ملک کا کوئی پرسان حال ہے؟ مہنگائی، بے روزگاری، غربت. اور کبھی یعنی یہ ایک بڑا سوال ہے کہ چلو چھوڑ دیں. عمران خان کا تو ایشو یہ ہے نا کہ یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ PTI میں کیا رفٹ ہے، ایشو یہ ہے کہ کیا یہ عمران خان کا حق نہیں ہے انسانی، قانونی، سیاسی، اخلاقی کہ ان کی فیملی کو ان سے ملا دیا جائے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا کمال کا علاج ہو رہا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں پمز جدید اسپتال بن گیا ہے اور جو ڈاکٹر ندیم قریشی ہیں ان جیسا کوئی سینٹرل ریٹینل وین اکلوژن کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، تو بھائی ان کی فیملی کو ملوائیں، ان کے 2 ڈاکٹروں کو ملوائیں. یہ بلال بھائی بیٹھے ہیں، نواز شریف صاحب کو تو ساری سہولتیں تھیں، یہ تو کیوں نہیں ملواتے؟ کس چیز کی پردہ داری؟ یہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے، ہاں غزہ کی میرے بھائی نے بات کی، جاوید بھائی نے، فورس تو یہ نہیں بنے گی رہائی فورس، وہ تو PTI نے اپوز کر دیا. لیکن غزہ شہباز شریف جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور وہ پیس آف بورڈ میں بھی بیٹھے تھے اور غزہ بھی جائیں گے، خود بھی جائیں گے میرے خیال سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان میٹر نہیں کرتا اس وقت میٹر کرتی ہے حکومت، اس وقت میٹر کرتی ہے ان کی پرفارمنس، اس وقت میٹر کرتی ہے ان کی گورننس. عمران خان کا تو آپ کو کئی مرتبہ بتا دیا کہ 5 چیزیں ہوں گی تو ان کی رہائی ہوگی. کوئی بیرونی پریشر پڑے گا وہ پڑ نہیں رہا،
کوئی اندرونی طور پر لاکھوں لوگ نکل آئیں، وہ نکل نہیں رہے، عدالتیں رہائی دیں، وہ دے نہیں رہیں، عمران خان ایک قدم پیچھے ہٹے، وہ ہٹ نہیں رہا، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی میں کوئی فرق آئے وہ آ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تو عمران خان تو جیل میں ہے، بٹ صاحب عمران پوائنٹ آ خان گیا کا آپ کا۔ علاج بھی آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، ہمارا علاج جو آپ کے حوالے تھا اس کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، انڈسٹری تباہ، ریل آپ کا اسٹیٹ پوائنٹ آ گیا، تباہ، زراعت تباہ، سرمایہ کاری ساری تباہی ہوگی جی آپ 40% کے کمی ہوئی نزدیک، پوائنٹ آ ہے گیا کامران بھائی۔ بالکل ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آپ کا آ گیا بھٹی صاحب۔ ایک بریک کے بعد بلال اظہر کیانی صاحب جو کہ وزیر مملکت خزانہ کے بھی ہیں، بھٹی صاحب نے جہاز کے اوپر جو معاملہ اٹھایا 86.5 کروڑ سالانہ جو ہے اس پہ لگے گا، 651 ملین سفری خراجات ہوں گے، 2100 لیٹر فی گھنٹہ اس کا آئل کے وہ پیٹرول لگے گا، اور امریکہ سے پتہ نہیں ٹرینڈ ہو رہے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں یہ مبالغہ ہے، یہ حقیقت ہے؟ اگر حقیقت ہے تو اتنا کیوں وزن ڈالا گیا پاکستان کی عوام کے اوپر؟ یہ جواب تو دیں گے بلال اظہر کیانی صاحب ایک بریک کے بعد، اور ساتھ ساتھ ملک کے حالات جو ہے، کیونکہ ٹیررزم سے لڑنے کے لیے حکومت کا ثابت قدم ہونا، حکومت کو اکنامکلی وائبل ہونا وہ بھی ضروری ہے۔ تو اگر ٹیررزم بھی ہمارا ایشو ہے تو اس کے لیے جو پکچر بھٹی صاحب نے پیش کی ہے اس کے اوپر ایک دوسرا اوپینین لینے کی کوشش کریں گے، بلال صاحب سے بھی، جاوید چوہدری صاحب سے